بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو معذور اور بیمار افراد کا وضو اور تیمم۔ وضو کی گفتگو کے پہلے ہو چکی، لیکن دوبارہ اس گفتگو کر رہے تاکہ کوئی اگر اس حصے کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے فائدے مند ثابت ہو۔ اگر کوئی شخص خود تیمم نہیں کر سکتا، یعنی اس کے ہاتھ میں حرکت نہیں ہے، تو کیونکہ اس کے ہاتھ باقی ہیں، کوئی دوسرا شخص اسے اس طرح سے تیمم کرائے گا کہ مٹی پہ اس طرح سے ہاتھ لگوائے گا اور بعد میں اس طرح سے اس کی پیشانی اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا تیمم کرائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ فقط اس ہاتھ سے تیمم کرے گا، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر دونوں ہاتھ نہ ہوں تو فقط یہ سر کو مٹی پہ اس طرح سے نیت سے ملے گا کہ جتنا حصہ تیمم میں ضروری ہے۔ وضو کے بارے میں بھی مختلف مثالیں دے دیتے ہیں کہ فرض کریں کسی کا ہاتھ اگر خدا نخواستہ کوہنی سے نہیں ہے، یعنی کوہنی کے اوپر سے، تو اس پر لازم ہے کہ فقط چہرہ دھوئے اور اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھوئے اور اسی ہاتھ سے سر کا مسح کرے، اسی ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کرے۔ اور اگر کسی کا ہاتھ یہاں سے نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ جتنا ہاتھ ہے اس کو دھوئے گا اور اس کے بعد اس حصے سے سر کا مسح کرے گا اور اسی حصے سے سیدھے پاؤں کا اور اس ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کرے گا۔ اگر کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں خدا نخواستہ یہاں سے، تو اس پر صرف چہرہ دھونا واجب ہے، اور چہرے دھونے کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وضو ترتیبی بھی ہو سکتا ہے، ارتماسی بھی ہو سکتا ہے، لہذا چہرہ اس طرح سے کسی واش بیسن میں دھویا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہاتھ نہیں ہے اس کے تو فقط اسے چہرہ دھونا ہوگا، اور کسی کو یہ نائب بنائے گا کہ جو اس کو مسح کرائے گا پاؤں پر۔ اب اگر کسی کے پاؤں نہیں ہیں تو پاؤں کے مسح ساقط ہو جائیں گے، ایک پاؤں ہے تو ایک پاؤں کا مسح اسے کرنا ہوگا۔ یہ تھے مختصر سے مسائل وضو اور تیمم کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں کہ خدا نخواستہ جن کے عضو نہیں ہیں یا جو وضو اور تیمم نہیں کر سکتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔